دکان کے آ جانے سے میں بہت زیادہ خوش تھا، اور میں نے اور گوگے بھائی نے مل کے ہم لوگوں نے رات کو دکان صاف کی، رات 10 بجے تک کام کیا صاف ستھری کر کے، اور ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے گارمنٹس کا مال، سارے بچوں کے فراکیں، کپڑے، چھوٹی چھوٹی پینٹیں، جو بھی بچوں کا سامان ہوتا تھا وہ، اور عورتوں کے بریزر وغیرہ ہم لوگ اس میں بیچتے تھے، وہ سب بھر کے لگایا ہم نے چاروں طرف دیوار پہ، اور سامنے کے ٹھیے کو بھی ہم نے دوبارہ سے ری سیٹ کیا۔ وہ اصل پیٹی کے ڈبوں کے اوپر جو ہے نا کر کے اس پہ چادر ڈال کے لگاتے تھے، پھر ہم نے اس کو بھی جو ہے نا ری سیٹ کیا۔ اچھا، اب دکان جب کھلی تو تھوڑے سے کسٹمروں میں اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے میں ہی یہ پتا چل گیا کہ دکان کی سیل جو ہے تقریباً ڈبل ہو گئی۔ اچھا، مجھے پھر ایک دن باؤ جی نے جمعے کی نماز کے بعد جب ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا تو باؤ جی نے مجھے بولا تو دکان پہ نہ جا، تو 2 منٹ رک جا۔ دکان اوپر ہی تھی، مثلا سیڑھیوں سے چلو رائٹ ہینڈ پہ وہ جہاں باؤ جی بیٹھتے تھے، تو میں بیٹھ گیا ان کے پاس۔ تو میں نے کہا شاید پاؤں دبانے کو بولیں گے یا کوئی ایسی بات، تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تو نے یہ دکان لی ہے تو پھر اب جو ہے نا ہمارا پارٹنر بن جا۔ تو میں ہنس دیا، میں نے کہا باؤ جی میں آپ کا پارٹنر ہی تو ہوں، بیٹا ہوں آپ کا۔ کہنے لگے نہیں، اس کے اندر نا میں تمہیں شیئر دیا کروں گا تنخواہ کے علاوہ۔ تنخواہ تو میں گوگی کو بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی دوں گا، لیکن اس کے علاوہ میں تمہیں شیئر دوں گا، تم دل لگا کے کام کرو، یہ دکان تمہاری ہے۔ یار میں بہت خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب پہلے مہینے کا جب حساب ہوا نا تو جو تنخواہ مجھے مل رہی تھی 35 روپے، وہ تو تھی اس سے تو 1100 روپے مجھے بن جاتے تھے مہینے کے نا۔ اس کے خالی پروفٹ کے پیسے جو ہے تقریباً 2-2.5 ہزار روپے مجھے انہوں نے دیے۔ مجھے نہیں پتا کتنی پرسنٹیج دی، کیا دیا، تو انہوں نے مجھے 2000 یا 2.25 یا 2.5 ہزار ایسے کچھ پیسے دیے، تو 3,500۔ اچھا، میرے ابا کی تنخواہ تھی 1200 روپے، اور میں تھا 12 سال کا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ خیر، میرے جو قریبی رشتہ دار تھے، ہمارے ماموں اور جو اس طرح کے جو ہماری ددیال زیادہ قریب تھی، ننیحال زیادہ قریب تھی، ددیال جو ہے نا اتنی زیادہ کوئی ہم سے نہیں ملتے تھے۔ ایک چچا ملتے تھے، وہ بھی بس ایسے ہی تھے، کوئی خاص وہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہم ان کے چلے جاتے تھے کورنگی، کبھی کبھی وہ لوگ ہمارے یہاں جاتے تھے، ان سے تھوڑی سی تھی ہماری، باقی پھوپھیوں سے کوئی خاص نہیں تھی۔ اور ایسے تھا بس، دادا دادی سے بھی کوئی ہم مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ سب بچے ابا لے جاتے تھے، بس میں بھر گئے، اور بس وہ بیڑ بکریوں والا حساب تھا، کوئی مسئلہ، کوئی وہ نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ تو یہاں سے پھر مجھے تھوڑا سا کاروبار میں وہ ہوا۔ اچھا، مارکیٹ کے اندر ہی سبھی لوگ تقریباً پنجاب کے تھے، جن کی دکانیں تھیں نا وہاں، اور جو کام کرتے تھے سب پنجاب کے تھے۔ تو 2-4-5 لڑکے بڑے کلوز تھے گوگے بھائی کے بھی، میرے بھی، وہ بڑے تھے، عمر میں 18-20 سال کے تھے۔ تو عید کے اوپر انہوں نے پروگرام بنایا کہ عید کے بعد جو ہے نا ہم لوگ پنجاب جائیں گے۔ اچھا، میں نے اس وقت میں پنجاب کبھی نہیں دیکھا تھا، میں نے تو حیدرآباد بھی نہیں دیکھا تھا، کراچی میں رہتے ہوئے حیدرآباد بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو گوگے بھائی نے مجھے بولا چلو گے؟ میں نے کہا دکان کا کیا ہوگا؟ دکان کو جو دوسرے بھائی ہیں نا ان کو بٹھا دیں گے۔ تو کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ جی 15 دن کے لیے جائیں گے۔ پروگرام کچھ ایسا بنا کہ کراچی سے لاہور، اب مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، پھر وہ میاں والی کے ایک تھا، تو سب ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی لاہور میں اس کے یہاں رکیں گے، پر میاں والی جائیں گے اس کے یہاں رکیں گے، پھر بنو جائیں گے اس کے یہاں رکیں گے، پھر عیسیٰ کے بنو سے پہلے تھا میرے خیال، وہاں جائیں گے تو اس کے یہاں رکیں گے، پھر اس کے یہاں رکیں گے، اس طرح کرتے ہوئے کوئی پروگرام بنا، سرگودا اور یہ وہ سب گھومتے ہوئے آئیں گے۔ اچھا میں تھا ایک کراچی کا لڑکا، اور ایک اور لڑکا تھا کراچی کا، باقی 6 لڑکے جو تھے یہ پنجاب کے تھے، تو ہم 8 لڑکے تھے۔ خیر جی، وہ لوگ تو عموماً پنجاب جاتے رہتے تھے، 1-2 سال میں پنجاب جاتے تھے۔ وہ زیادہ تر کیا تو میاں بیوی، سوری اپنے ماں ابا اور بہن بھائی وغیرہ سب کراچی میں ہوتے تھے، لیکن لوگ جاتے تھے، ان کے ظاہر گھر تھا اپنا، وہاں زمینیں تھیں، اس طرح کے مسئلے تھے، ان کے دادا دادی وغیرہ رہتے تھے، اور بھائی وغیرہ رہتے تھے کئی بڑے۔
تو لاہور میں ہم یہاں سے نکلے تو ہم لوگوں نے ٹرین پکڑی. مجھے آج تک وہ سفر یاد ہے. سب لڑکے تھے اور تقریباً سبھی ہم سے بڑے تھے. میں چھوٹا تھا, بس ایک واحد میں چھوٹا تھا, اور ایک اور پنجابی لڑکا تھا, وہ اس کا بھائی تھا, ایک سامنے جو کام کرتا تھا اس کا بھائی تھا, وہ میری عمر کا تھا. اور باقی یہ 6 لڑکے جو سب بڑے بڑے تھے, اور کراچی والا لڑکا بھی اچھا بڑا تھا, 20 سال کا تھا. تو جی بڑا راستے میں گانے گانا, ڈھول بجانے, بڑے گاتے کھاتے پیتے, پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, سبھی کے پاس پیسے تھے. اور چل دیے جی. لو جی یہاں سے جا کے پھر لاہور پہنچے. پہلے لاہور میں جو مزہ آیا ہے, ہوئے 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 ہوئے, وہ کہتے ہیں نا جنہیں لاہور نہ دیکھیا انہیں پھر جانیا ہی نہیں, وہی ہو گیا. خیر جی ہم نے وہاں پر لاہور میں گوگے بھائی کے بڑے بھائی تھے جاوید بھائی, انہیں جدی بولتے تھے میرا خیال. تو وہ جو جدی بھائی تھے وہ رکشا چلاتے تھے. تو ہم جدی بھائی کے یہیں رکے تھے لاہور میں. تو صبح انہوں نے ہمیں بولا چلو آج تمہیں شہر گھما کے لاتا ہوں. ہم دونوں جو ہے نا تیار ہو گئے. ہم نے بھائی گروپ کو بولا بھائی تم لوگ کہیں جاؤ, ہم ذرا جاوید بھائی کے ساتھ جائیں گے. جاوید بھائی نے بھائی ہمیں بٹھایا رکشے میں. پھر جی جاوید بھائی تھے اور رکشا تھا. مقصد وہ اتنی تیز چلاتے تھے کہ رکشے کا اگلا حصہ گھس جائے, پچھلا خود بخود نکل جاتا تھا. تو کئی دفعہ تو ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. گوگے بھائی تو پہلے بھی بیٹھتے رہے تھے, میں پہلی دفعہ بیٹھا تھا. اور میں تو میری تو سانس اوپر جائے تو نیچے نہ آئے, نیچے جائے تو میں بولوں بھی اتنا چھوٹا تھا, میں ان کو کیا کہہ سکتا تھا. تو اب وہ جب وہ چلائیں نا, جب سگنل کھلے اور وہ چلائیں, اوئے ہوئے ہوئے, آنکھیں بند کر لیں بھائی ہم لوگ تو. اور وہ بھی اتنی سی جگہ میں گھس جائیں یار, وہ بس پھنگ کر کے نکل جائے. اب جب وہ اڈے پہ پہنچے تو میں نے گوگے بھائی نے بولا جاوید بھائی یار تو تھوڑا آہستہ چلاؤ, گھبرا جائے گا بچہ ہے یہ وہ. انہوں نے پنجابی میں ان کو بولا. تو جاوید بھائی کہنے لگے کیوں, یہ کبھی رکشے میں نہیں بیٹھا. اس نے بولا ایسے تھوڑی چلاتے ہیں کراچی میں کوئی. کہنے لگے کراچی والوں کو رکشہ چلانا آتا ہی نہیں ہے. خیر انہوں نے پھر ہم کو وہاں لسی میں سے, چائے نہیں پلاتا تھا کوئی, وہاں سب لسی پلاتے تھے. اور ہم جہاں رکے تھے نا, وہ گوال منڈی جو ہے اس کے ساتھ ہی گلی تھی, اس کے آگے جا کے وہ جاوید بھائی کا گھر تھا. اور وہاں پہ وہ 2-4 کزن بھی رہتے تھے, 1-2 شادی شدہ تھے, ان کی وائف بھی رہتی تھی, مطلب پورا گھرانہ تھا. تو ہم کو کوٹھے پہ اوپر جو ہے نا اوپر پلنگ ڈالے ہوئے تھے, بڑا اچھا موسم تھا. تو وہاں پر 6-7 پلنگ پڑے ہوئے تھے, اور وہاں پر ہم لوگ سوتے تھے. اور صبح 5 بجے اٹھ جاتے تھے ہم سارے لڑکے. اور سامنے گوال منڈی میں وہ جاتا تھا کزن, 2-3 کزن تھے ان کے گوگے بھائی کے, وہ سب وہاں جاتے تھے. تو ہم لوگ بھی جاتے تھے, وہاں ایکسرسائز ہوتی تھی, ورزش. 6 بجے 7 بجے تک ورزش ہوتی تھی. اس کے بعد جی پراٹھے اور پائے اور پتہ نہیں کیا کیا, مرغ چھولے, نان. وہ ایسا ماحول بنتا تھا, پتلی پتلی گلیاں تھیں وہاں پیچھے ادھر, اور اس کے اندر گھس کے, اور اتنا رش ہوتا تھا ریسٹورینٹ میں 6 بجے صبح کہ جگہ ہی نہیں ہوتی تھی. یعنی ٹیک اوے لینے والے بھی 100 آدمی بندہ کھڑا ہوتا تھا. اور اس کا کام ختم ہو جاتا تھا, وہ 3-4 بجے کھولتا تھا, 7 بجے 8 بجے ختم. وہ پتیلے دھو دیتے تھے اپنے. وہ پھر وہاں کھانا کھا کے بھائی وہاں سے تھوڑا سا نکلنا, 10 بجے پھر وہ کہیں رک جائیں کہ بھائی اب یہ کھانا روٹی کھانی ہے. اور روٹی کنی کھانی ہے بھائی, انہیں تو کھائیے. وہ کراچی والوں کا تو پیٹ ہی نہیں ہوتا. اور پھر روٹی کھائیں وہ لوگ, لسی کے گلاس اور یہ اور وہ, نہ کوئی پان کھائے, نہ کوئی سگریٹ پیے, نہ کوئی چائے پیے. اب ہمارے تو سر میں درد ہونے لگا. ہم نے کہا بھائی رک جاؤ. میرا ٹائم پورا ہو گیا. میں انشاءاللہ کل آپ سے ملتا ہوں.